لوگ قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن قرآن سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جب قرآن سمجھیں گے نہیں تو تبدیلی آئے گی نہیں، انقلاب آئے گا نہیں، اور اسلام انقلاب چاہتا ہے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ سے جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے۔ جب بھی کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ مقدمہ لکھتا ہے۔ ہر کتاب کے شروعات میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، تمہید ہوتی ہے۔ وہ پوری کتاب کا نچوڑ اپنے مقدمے کے چند صفحات میں بیان کرتا ہے۔ ہزاروں صفحات کی کتاب ہوگی لیکن چند سو صفحات میں یا چند صفحات میں یا درجنوں صفحات میں وہ پوری کتاب کا خلاصہ اپنی صلاحیت کے مطابق پیش کرے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ابن خلدون نے کتاب لکھی اور پوری ایک ضخیم جلد میں اس کا مقدمہ ہے۔ اکثر تاریخ کے طلباء کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پوری نہ پڑھ سکو تو مقدمہ دیکھ لینا، تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے ہی آپ اور بھی کتابیں جو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ تو ہر دنیا کا مصنف مقدمے میں پوری کتاب کا نچوڑ رکھتا ہے بلا تمثیل۔ اللہ کی پوری کتاب کے سارے مضامین اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں، ایک ہی رکوع ہے اس کی اور 7 آیتیں ہیں۔ لیکن کیا شان ہے اس سورت کی۔ آپ کو دعا کرنے کا وقت نہیں ہو، ٹائم نہیں ہو، جس نیت سے بھی اس سورت کو آپ پڑھ لیں آپ کو مانگنے سے زیادہ ملے گا۔ کوئی بیمار ہو اس پہ پڑھ کے دم کر دیں اسے شفا، اسی لیے اس کا نام حدیث میں سورۃ الشفا بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو شفا عطا۔ اور صحابہ کرام بہت زیادہ جھاڑ پھونک کے لیے کچھ معاذ اللہ وہ دوسری چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، یا تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے یا تو قرآن مقدس کی آخری صورتیں۔ سورہ فاتحہ کی شان یہ، ابھی بھی یہ جو کورونا کی وبا جو چل رہی ہے، آپ اگر مریض کے کان میں بسم اللہ کی میم کو الحم کی لام میں ملا کر 7 مرتبہ پڑھ کے دونوں کان میں دم کر دیں، پھر اس کی برکت دیکھیں۔ کوئی مرض ہو، کیسا ہی مرض ہو، بڑی بات ہے سورہ فاتحہ کی۔ اور میں تو یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے وہ تو بلاؤں سے محفوظ ہی رہے، اس لیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن توجہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہے، کتنا عظیم خزانہ ہاتھ میں ہے اس پر توجہ نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے فاتحہ ہے، قرآن کے اسرار و رموز کو کھولنے والی سورت۔ اس کو اللہ کی رحمتوں کے باب کو کھولنے والی سورت۔ رحمتوں کے ابواب کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے، علم کے ابواب کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن کی اصل ہے، یہ 7 مثانی بھی ہے، بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے۔ کائنات میں جتنی یہ سورت پڑھی جاتی ہے کوئی سورت اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ سورہ فاتحہ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ شریف سے، حالانکہ بسم اللہ شریف کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ 2 سورتوں کے درمیان فصل کرے۔ البتہ یہ سورۃ النمل کی آیت کا ایک حصہ ضرور ہے، اس لیے قرآن مقدس اللہ کا کلام ہی یہ بھی بسم اللہ شریف ہے، کسی سورت کا یعنی جو سورت ابتدا میں پڑھے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ صرف فصل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ سے کرو، کوئی بھی کام، حتیٰ کہ اگر چراغ بجھاؤ تو بھی بسم اللہ پڑھ کے بجھاؤ، گھر کا دروازہ کرو تو بسم اللہ، گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، جو کام کرو بسم اللہ پڑھ کے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس کام کی تکمیل اللہ کے کرم پر ہو جاتی ہے.